السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاظ کی جادوگری۔ ایک دن عرب کے 3 بڑے سردار قیس بن عاصم، زبرقان بن بدر اور عمر بن اختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے۔ ان تینوں کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے عربوں کے روایتی تفاخر پر اتر آئے۔ زبرقان بولا، اے اللہ کے رسول، میں تمیم کا سردار ہوں، میری بات مانی جاتی ہے، میں ان پر ظلم و ستم نہیں ہونے دیتا، ان کے حقوق انہیں دلاتا ہوں۔ اس نے عمر بن اختم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ عمر نے بھی زبرقان کی تعریف کی اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ واقعی بہت ذہین و فطین اور حاضر جواب ہیں، باروب ہیں اور قوم ان کی بات مانتی ہے۔ یہ کہہ کر عمر خاموش ہو گیا اور مبالغہ آرائی نہیں کی۔ زبرقان لمبے چوڑے تعریفی جملوں کا منتظر تھا، لیکن عمر نے اختصار سے کام لیا۔ اس پر زبرقان کو غصہ آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ عمر کو اس کی سرداری سے حسد ہے اور وہ بولا، واللہ اے اللہ کے رسول، یہ اور بھی بہت کچھ کہتے، لیکن انہیں حسد نے روک لیا ہے۔ عمر نے یہ بات سنی تو طیش میں آ گیا اور اس نے کہا، میں آپ سے حسد کروں گا؟ آپ کم ظرف اور نو دولتی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی اولاد بے وقوفوں کا ٹولہ ہے، قبیلے میں آپ کی کوئی عزت نہیں۔ واللہ اے اللہ کے رسول، جو میں نے پہلے کہا وہ بھی سچ تھا اور اب جو کہا ہے وہ بھی جھوٹ نہیں۔ ہاں، جب میں راضی تھا تو ان کی اچھائیاں جو میرے علم میں تھیں بیان کیں، اور جب طیش میں آیا تو ان کی برائیاں جو پہلے سے چھپا لی تھی بتا دیں۔ واللہ میں نے دونوں باری سچ ہی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن اختم کی حاضر جوابی، قوت بیان اور مہارت لسانی اچھی لگی۔ آپ نے فرمایا، ہاں واقعی الفاظ میں جادو ہوتا ہے، ہاں واقعی الفاظ میں جادو ہوتا ہے۔ الفاظ ہی کی جادوگری کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ معرکہ حنین کے آغاز میں گھمسان کی جنگ ہوئی، لوگ منتشر ہو گئے اور اسلامی لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑ کر تتر بتر ہو گیا۔ طائف کا لشکر بڑی مضبوط پوزیشن میں تھا، مسلمانوں کی ہزیمت صاف نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ آپ نے انصار کو آواز دی، اے انصار کے لوگو! انصار نے جواب میں لبیک کہا اور لوٹ آئے۔ انہوں نے آپ کے سامنے صف بنا لی اور آپ کا دفاع کرنے لگے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والے تیر اور نیزے اپنے سینوں پر روکے۔ مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غنیمت کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جمع کیا گیا۔ صحابہ کرام آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ ہر ایک کو اپنی بھوکی اولاد اور نادار گھر والوں کا خیال تھا۔ ہر کسی کو امید تھی کہ اسے غنیمت سے وافر حصہ ملے گا، جس سے وہ اپنے گھر اور گھر والوں کی حالت سنوارے گا۔ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بن حابس کو بلایا۔ وہ چند دن قبل فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے۔ آپ نے انہیں 100 اونٹ عطا کیے۔ ابو سفیان کو آواز دی اور انہیں بھی 100 اونٹ عنایت کیے۔ اسی طرح آپ اہل مکہ میں اونٹ تقسیم کرتے رہے، جنہوں نے انصار کی سی بے جگری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، نہ ان کی مانند قربانیاں دی تھیں۔ انصار نے یہ منظر دیکھا تو چند افراد کے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے، قریش کو مال دے رہے ہیں اور ہمیں محروم رکھا ہے، جبکہ ہماری تلواریں مشرکین کے خون سے رنگین ہیں۔ یہ بات سید الانصار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے انصاری صحابہ دل میں آپ سے ناراض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا۔ آپ نے دریافت کیا، کیوں؟ سعد بن عبادہ بولے، اس لیے کہ غنیمت کا مال آپ نے اپنی قوم کو دیا، عرب کے دیگر قبائل کو بھی بڑے بڑے عطیے دیے اور انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کے دل کی حالت جاننا چاہی۔ آپ نے پوچھا، سعد، آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے اقرار کیا، اے اللہ کے رسول، میں بھی اپنی قوم ہی کا ایک فرد ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک ہو گیا کہ اس مسئلے میں ایسے علاج کی ضرورت ہے جو جیبوں کے بجائے دلوں میں پہنچے۔ آپ نے فرمایا قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیجیے۔ لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے انصار کے لوگوں، یہ کیا بات ہے جو مجھے آپ کے متعلق معلوم ہوئی ہے؟ انصار نے کہا، اے اللہ کے رسول، سمجھدار افراد نے کوئی بات نہیں کی، چند نوجوانوں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے، قریش کو دیتے ہیں اور ہمیں محروم رکھتے ہیں، جبکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگین ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، انصار کے لوگوں، کیا آپ گمراہ نہیں تھے؟ پھر اللہ نے میرے ذریعے آپ کو ہدایت دی۔ انصار بولے، جی ہاں بالکل، اللہ اور اس کے رسول کا فضل اور احسان ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ نادار نہیں تھے؟ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ کیا آپ آپس میں دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے آپ کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل و احسان ہے۔ آپ نے فرمایا، واللہ آپ کہہ سکتے ہیں اور سچ ہی کہیں گے، اور آپ کی بات سچ مانی جائے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آئے، تمہیں جھٹلایا گیا تھا، لیکن ہم نے تمہاری تصدیق کی۔ تمہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے تمہاری مدد کی۔ تمہیں نکال دیا گیا تھا، لیکن ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تم ضرورت مند تھے، ہم نے تمہاری غمخواری کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو جھنجھوڑنا شروع کیا۔ آپ نے ان کے دلوں کے تار چھیڑتے ہوئے فرمایا، اے معاشر انصار، کیا آپ اپنی خاطر اللہ کے رسول سے ناراض ہیں؟ دنیا کے حقیر مال و متاع کی خاطر؟ میں نے تو اس مال سے چند لوگوں کی تلیف قلب کی ہے کہ وہ اسلام لے آئیں۔ میں نے آپ کو آپ کے اسلام کے سپرد کر دیا تھا۔ اے معاشر انصار، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور آپ اللہ کے رسول کو لے کر گھروں کو لوٹیں؟ لوگ ایک راستے پر جائیں اور انصار دوسرے راستے پر، تو میں بلا شبہ انصار کا راستہ اپناؤں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، انصار کے بچوں پر اور ان کے بچوں پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب لوگ زار و قطار رونے لگے، داڑھیاں آنسوں سے تربتر ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، ہمارے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم راضی ہیں۔ بلا شبہ نیک نیتی سے کہے گئے چند میٹھے بول انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں اور اس کا دل پھیر سکتے ہیں۔ طے شدہ، جیسے آپ میٹھا پھل خریدتے ہیں اسی طرح میٹھے بول اپنائیں۔